بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ ہے وہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ امریکہ اور برطانیہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، چین اور روس کس طرح میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں، اور جو دائیں بائیں اسرائیل کے اسلامی ریاستیں لگتی ہیں ان کا کیا کردار ہے۔ اور آج انہی لمحات میں جب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف امریکہ کے دورے پہ ہیں تو یہ بہت ہی اہمیت کا حامل کا دورہ ہے، کیونکہ یہ ان کا ایک سال میں جب سے وہ تعینات ہوئے ہیں ان کا یہ پہلا دورہ ہے امریکہ کا۔ اور جس طریقے سے ان کو ریڈ کارپٹ پہ ویلکم کیا گیا اور امریکی صدر نے اپنی بیگم کے ساتھ ان کا استقبال کیا، یہ صدر ایوب خان جب امریکہ کے دورے پر گئے تھے اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی چیف آف آرمی سٹاف کو اتنا پروٹوکول دیا گیا ہے جو کہ کسی سربراہ کو بھی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ ہمارے لیے خوشائند بات ہے کہ پاکستان کا کوئی بندہ چیف آف آرمی سٹاف ہو، پریزیڈنٹ ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر خارجہ ہو، اس کو کسی بھی ملک میں اگر گرم جوشی سے استقبال کیا جائے تو وہ پاکستان کی عزت ہے اور پاکستان کا وقار ہے۔ اس لیے میں اس موقع پر اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہوئے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور امریکہ سے وہ تمام باتیں کریں جو ہماری تنازعات ہیں اور ان میں مسئلہ کشمیر حل کرنے کی بات کی جائے، فلسطین اور پر جو اسرائیل ظلم ڈھا رہا ہے اس کی بھی بات کی جائے، اور ہماری جو پریشانیاں ہیں پاکستان میں جو کہ ریلیٹڈ ہیں امریکہ سے، کیونکہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا ہر فیصلہ امریکہ میں ہوتا ہے، ہر فیصلہ واشنگٹن میں ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لمحہ ہے کیونکہ الیکشن بھی ہے اور وہ ادھر بھی ہیں اور ان کو بڑی محبت سے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی محبتوں کا فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کے لیے زیادہ زراعت مراعات حاصل کریں۔ اور پاکستان میں جو الیکشن اس وقت ہو رہا ہے اس میں ایک پارٹی کے علاوہ باقی تمام پارٹیاں سیاسی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، لیکن طریقہ انصاف کو جیلوں میں، ہسپتالوں میں اور ایسی جگہوں پر نظر بند کیا گیا ہے کہ وہ باہر بھی نکلتے۔ ابھی کل میری چند لوگوں سے بات ہوئی، وہ یہاں سے روپوش ہے، ان کی فیملی دربدر ہے، ان کے کاروبار ختم کر دیے اور ان پر طرح طرح کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں میں نے تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک جیسا سیاسی ماحول دیا ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی، عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں، الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے، لیکن ہر جگہ جو مسئلہ ہے وہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں کیا بتا سکتا ہوں۔ تو اس لیے میں اپنے تمام ناظرین کو اپنے اس پینل کے ذریعے، جس میں امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محسن ظہیر صاحب، یہ بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، میں نے اور انہوں نے خبر اخبار میں بھرپور ایک ساتھ کام کیا ہے، وہ ہمارے شو میں موجود ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ جناب جمعیت علماء پاکستان کے محمد خان لغاری صاحب ہیں جو کہ درینہ سیاسی کارکن ہیں اور انہوں نے خود بھی الیکشن لڑے اور لڑائے بھی ہیں، اور انجمن طلباء اسلام میں ہم نے ایک ساتھ کام بھی کیا ہے۔ تو لغاری صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما اور امیدوار ہے قومی اسمبلی کی لاہور سے محترمہ زیبا ناز صاحبہ، آپ کو بھی میں اپنے فورم میں شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نئی سیاسی پارٹی پاکستان عوام دوست پارٹی کے سربراہ چودھری جہازیب صاحب، میں آپ کو بھی اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیاسی صورتحال جاری ہے، اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہم نے دوستوں کو دعوت دی ہے، تو میں سب سے پہلے ملتمس ہوں جناب محمد خان لغاری صاحب سے، کیونکہ آپ سیاسی کارکن بھی ہیں اور مذہبی پیشوا بھی ہیں، اور اس وقت بھی آج مولانا اشرفی صاحب کی ایک پریس کانفرنس میں آپ ان کے ساتھ موجود تھے، اور مختلف جو مذہبی دینی معاملات ہوتے ہیں ان پہ آپ کا بڑا مدعو ہے۔ تو آپ یہ بتائیں، اب جس طرح اشرفی صاحب نے کل کہا کہ میں اور میری حکومت فلسطین کے ساتھ ہیں، وہ جس طرح فلسطین والے کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، بھائی وہ تو
دعائی دے دے کے آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ صرف باتوں میں ان کو ٹرکا رہے ہیں. وہ ہماری افواج بھی یہی ہے، ہماری حکومت بھی یہی ہے، ہمارے علماء کرام بھی ہیں. تو آپ یہ ہمیں یہ بتائیں جناب کہ کیا یہ ہم فلسطین کی مدد کر رہے ہیں اس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مہربانی فرمائی اور یاد فرمایا. پہلے بھی یاد فرماتے رہتے ہیں، اب کافی عرصے کے بعد پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا ہے. جہاں تک فلسطین کے موجودہ تنازع کا تعلق ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو فلسطینی جو ہیں وہ غزہ اور باقی علاقوں کے اندر بستے ہیں، وہ فلسطینی ہیں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ جو لوگ قطر میں بیٹھ کر ان کی نمائندگی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ فلسطینی ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک سوال ہے. ٹھیک. اب فلسطین کی اپنی حکومت ہے، ٹھیک، اور ان کے اپنے صدر ہیں. پاکستان میں ان کا یہاں سفارت خانہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں لوگ ان سے رابطہ کرتے بھی ہیں. ان کے ہاں جب یہ تنازع ہوا لوگ گئے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. جو لوگ قطر میں بیٹھے ہیں، ہمارے بعض میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور اس میں خاص طور پر علامہ اشرفی صاحب جو ہیں، ہاں جن کی آپ پریس کانفرنس ان کے ساتھ تھے، جی، کیا ہم جس طرح سے یہ مدد کر رہے ہیں یہ فلسطین کی مدد ہو رہی ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کی کوئی ہم بھرپور مدد نہیں کر رہے. ٹھیک. اور فلسطینیوں کے پاس جا کر ہم نے ان کے ساتھ اشک شوئی تک نہیں کی. ٹھیک. جو لوگ گئے ہیں، نہیں، یہ مولانا فضل الرحمان گئے مل کے قطر میں جگہ جگہ ان کی تقریریں کرواتے ہیں. میرے محترم، یہ قطر میں گئے. ہاں. قطر میں فلسطین کا کون سا نمائندہ بیٹھا ہے؟ ٹھیک. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ قطر کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، آیا وہ فلسطینی ہیں؟ فلسطین کے نمائندے ہیں؟ فلسطینی ان کو اپنا نمائندہ گردانتے ہیں؟ ٹھیک. یہ ایک سوال ہے. ٹھیک. اگر یہ لوگ ان کے پاس بیٹھ کے آ جاتے ہیں تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہاں پر جب سفارت خانہ تھا اس کے لوگوں سے مل کر انہوں نے ان کی مدد کرنے کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ وہاں کوئی بھی نہیں گیا. وہاں کوئی بھی نہیں گیا. جانا تو ان کے پاس چاہیے جو ان کے اصل نمائندہ ہیں. ان کے پاس کوئی نہیں جاتا. نہیں، یہ مولانا فضل الرحمان اتنا قد کاٹ ہے، اتنی داڑھی، اتنا عالم دین، پی ڈی ایم کے سربراہ، وہ اگر گئے تو یہ اچھا نہیں کیا انہوں نے. ہاں، کبا کے کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دھوکہ دیتے ہیں. یہ بازیگر کھلا. یہ جو کچھ انہوں نے کیا، میں اس پر کوئی خاص تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، نہ مجھے ضرورت ہے اس کی. جب لوگوں کو پتہ نہیں، آپ نہیں بتائیں کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں، لوگوں کو بہت پتہ ہے. اچھا. لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک. آپ کے ٹی وی، آپ کے اخبارات اور بین الاقوامی سطح پر جو چینلز ہیں وہ بہت کچھ بتاتے ہیں لوگوں کو. اب ہمیں صاحب، اب پاکستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک الیکشن ہوں گے، فری اینڈ فیئر ہوں گے اور وقت پہ ہوں گے؟ آپ کی جماعت کا، آپ کا موقف کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج تک پاکستان میں آزادانہ الیکشن ہوئے ہیں؟ کسی بھی ایک الیکشن کو آپ آزادانہ الیکشن کہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کا جواب نفی میں آئے گا. ٹھیک. کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں آج تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں وہ آزادانہ تھے. لوگوں کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، کامیاب کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک. کبھی کسی کو جتوا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو جتوا. یہ کون کرتا ہے؟ یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. اور میں اصل بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یہ ویژن نہیں ہے کہ وہ عوام کے مسائل کا ادراک کریں. ٹھیک. پھر ان کے پاس اس کا حل کوئی نہیں ہے. ہر پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ میں مہنگائی کو ختم کر دوں، میں یہ کر دوں، میں یہ کر دوں. لیکن آج تک جتنی پارٹیاں اس ملک کے اندر برسر اقتدار آئی ہیں، جہاں پر مہنگائی تھی اس سے پیچھے کبھی نہیں گئی، اس سے آگے بڑھی ہے. ٹھیک. تو یہ دعویٰ ہماری سیاسی جماعتوں کا انتہا کا غلط دعویٰ ہے کہ ہم
استحکام قیمتوں کے اندر پیدا کریں گے، لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے اور اس ملک کو ایک خوب سے خوب تر ملک بنائیں گے۔ محترم زیبا ناز صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی 3.5 سال حکمران رہی ہے جی، باقی ساری جماعتیں کوئی 20 سال کو 15 سال 17 سال رہے، لیکن سارا مدعا جو برائیوں کی جڑ ہے وہ آپ کو قرار دے رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں ان سب کا جو یہ رویہ آپ کے ساتھ درست ہے؟ شکریہ احسان صاحب۔ آپ کو بھی پتہ ہے پوری دنیا کو یہاں ہے ہر بات، کسی اور کو یاد ہو یا نہ ہو، ہمیں تو یاد ہے ایک ایک لمحہ کہ کون سی حکومت کیا کر کے گئی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ ابھی دیکھیں جس طریقے سے جیسے الیکشن کی ڈیٹ تھی، پہلے تو یہی اناؤنس نہیں کی جا رہی تھی اور پھر اب بھی نہیں کی، ابھی کب کی ہے؟ جی میں اسی پہ آ رہی ہوں، اور پھر الیکشن کمیشن سے انہوں نے کہہ کے الیکشن کی ڈیٹ کا جی 8 فروری کر دے، پہلے 7 ہوئی، 5 ہوئی، 6 ہوئی، اس کے بعد 8 پہ انہوں نے ڈن کر دی۔ نہیں اس پہ تو عدالت کا دھکا تھا، پریزیڈنٹ کے دستخط تھے تب جا کے یہ فکس ہوا ہے۔ جی میں اسی پہ آ رہی ہوں، تب جا کے یہ فکس ہوا کہ الیکشن کی ڈیٹ جب تک اناؤنس نہیں ہوگی تب تک دنیا میں ہلچل نہیں مچ سکتی۔ ٹھیک، اور یہ ابو بچائے مہم پہلے چل رہی تھی، مریم سیاسی صاحبہ، ماحول نہیں بنتا۔ جی اور ابو بچائے مہم چل رہی تھی، مریم صاحبہ کہتی تھی جب پاپا آئیں گے تو الیکشن کی کاروائی چلے گی، ابو کے کیس ختم ہوں گے تو پھر ہم نئے آغاز کی طرف چلیں گے اور وزیر اعظم ابو جی ہوں گے، تب پاکستان کا نظام چلے گا۔ اور آخر کار وہی بات فائنل ہوئی کہ ابو جی آ گئے، ان کو پہلے تو جو ان کے اوپر کیسز تھے، پہلے ہمارے ادارے کہتے تھے کہ اگر ہمیں لے کے آنا پڑے گا کسی طریقے سے بھی نواز شریف صاحب کو اور وہ سزائیں بھگتیں گے، لیکن جب وہ آئے تو ریڈ وارنٹ کی بات تھی نا، جی وہ آئے، ان کو بلایا گیا، جی بلایا گیا اور ان کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا گیا اور چیف گیسٹ پاکستان کا وہ مایا ناز فیمس پرسنالٹی کو بلایا گیا اور وہ پہلے ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، خائن تھا۔ جی اور ابھی وہی ادارے یہ کہہ رہے تھے جی ہمیں تو مطلوب ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس بندے کے کیس بھی فارغ تھے اور یہ کسی چیز میں ملوث نہیں تھا۔ آپ کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ چھوڑیں ہمیں ان کے کیے دھروں کی سزائیں مل رہی ہیں، کیونکہ یہ جو پاکستان کا بیڑا غرق کر کے توشہ خانہ ساری چیزیں انہوں نے لی، آپ نے لی؟ دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ نے نہیں لیا، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے نہیں لی، توشہ خانہ کی تو شروع سے تحفے جو پکڑا گیا پہلے اس کو پوچھتے ہیں نا۔ یہ ایک بندے کو گندا کرنے کے لیے عوام، یہ حکومت نے پلان بنایا ہے، حالانکہ اس میں ہر بندہ ننگا ہے اس حمام میں۔ کس بندے نے مجھے بتا دیں کہ گفٹ نہیں لیے، کس نے نہیں بیچے، کس نے اس کے اوپر نہیں عمل درآمد کیا؟ مریم صاحبہ نے جو گاڑیاں لی ہوئی تھی وہ ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس گاڑیاں کتنی ہیں جو ہم نے لی ہوئی ہیں، کوئی لاکھوں کی کروڑوں کی گاڑیاں ہزار لاکھوں میں تو نہیں ملتی، لیکن انہوں نے لی اور لے کے پھر انہوں نے کہا بھی کہ بھئی مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے پاس گاڑی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک ٹاک شو میں بھی انہوں نے اظہار کیا کہ میرے پاس تو کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی زمین بھی نہیں ہے۔ وہ اتنی غریب گھرانے سے تھی کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس اتنا بینک بیلنس کتنا ہے اور وہ کیسے سروائیو کر رہی ہیں۔ بیٹے جو ان کے ہیں پدیشی امیر تھے۔ نہیں محترم، میں نے اب چچا ہے ان کے شہباز شریف جی، وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ ایک غاری تھا، غریب آدمی تھا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میرا جو دادا تھے نا جی وہ کھرب پتی تھے اور اس کی وجہ سے جو سارا کوئی ٹرانسفر کیا نا انہوں نے حسن نواز اور حسین نواز کو کیا، اس لیے وہ بھی کھرب پتی ہو گئے۔ اب ایک ہی باپ ہے، اس کے بارے میں یہ 2 روایات ہیں، اس کے بارے میں آپ عوام کو بتائیں۔ احسان صاحب وہی بات میں کرتی ہوں کہ ان کی ذات پاک رشتہ داری پیسہ ہے، ان کا نہ کوئی دین ایمان ہے، نہ یہ کسی شخصیت کو سمجھتے ہیں۔ ان کے رشتہ داری، ان کی پوری جدی پشتی جتنے بھی پیچھے سے اٹھا کے دیکھ لے سب پیسے کی پیداوار ہے، اور پیسہ لے کے یہ حکومت میں آتے ہیں، پیسہ لے کے حکومت سے چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں الیکشن کی ابھی ڈیٹ کنفرم ہوئی ہے، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے آتے ہی کنفرم کر دیا، پہلے تو انشاءاللہ کہتے تھے کہ انشاءاللہ بنیں گے وزیر اعظم، اب وہ کہتے ہیں ہم ہیں وزیر اعظم۔
टिकटें बेच दी, इलेक्शन की कमाई कर ली, उन्होंने बैठ के कबीना बना ली, उन्होंने कौन कौन सा काम नहीं किया? इलेक्शन होना ना होना लोगों ने उनको वेलकम किया और 3 अरब रुपए के तोहफे दिए। आप में से किसी को दे सकता है कोई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और वो लेके जा रहे हैं नवाब साहब बाहर, वो जा रहे हैं, अभी फिर उनको मैसेज आ गया कि आपने जितना पैसा इकट्ठा किया पाकिस्तान का, आप आ जाएं वापस। यहां से कोई पैसे कम हो गए थे, वो इकट्ठे करने आए। पाकिस्तान को उन्होंने सिर्फ एक बकारी मुल्क बना दिया है। पाकिस्तान का जितना पैसा है वो तो बाहर के मुल्कों में पड़ा है, और सिर्फ इन्हीं के लिए। अमेरिका से हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहसिन ज़हीर साहब। मोहसिन ज़हीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। एहसान साहब आप सुनाएं, खैरियत है? सबको बहुत बहुत सलाम। बस मुझे तो वो पुराना ज़माना याद आ गया, खबरें के जब हम इकट्ठे काम करते थे और छापा मारते थे और देखकर हमें लोग भाग जाते थे। तो मैं आज आपसे यहाँ पे बैठ के बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ आपसे बात करके। आप ये बताएं, ये जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब आए हुए हैं अमेरिका में, वो क्या कर रहे हैं और उनसे क्या खैर की तवक्को है कि अमेरिका हमें कुछ ना कुछ बेल आउट करेगा? जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हैं, इनको अमेरिका के दौरे की बाकायदा दावत जो थी वो अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड के चीफ हैं उनकी जानब से, और अमेरिका में जो मुसल्लह अफवाज का जो हेडक्वार्टर है जिसको यहाँ पर पेंटागन कहता है, उसकी तरफ से दी गई थी, और उसी दावत पे वो अमेरिका आए हैं। और ये कमोबेश जितने भी आर्मी चीफ रहे, ये दोनों ममालिक की जो मुसल्लह अफवाज है, इनकी ये रवायत है कि जब भी कोई नया आर्मी चीफ आता है तो वो उन्हें अपने मुल्क के दौरे की दावत देते हैं। जैसे वजीर आजम या सदर कोई होते हैं उनको दावत दी जाती है, इसी तरह जो आर्मी की क़यादत है वो एक दूसरे को दौरे की दावत देते थे। जनरल बाजवा इससे पहले अमेरिका आए थे, जनरल बाजवा से पहले जनरल कियानी थे, उनको दावत दी गई थी, वो आए, अब ये आए। अच्छा, ये जो दौरा होता है ये बुनियादी तौर पर एक कोई सियासी दौरा नहीं होता, एक प्रोफेशनल जो अदारे हैं उनका एक बाहमी ये मुलाकातों के सिलसिले में ये दौरे होते हैं। और चूंकि ये सियासी दौरा नहीं होता, लिहाजा इसकी आपको यहाँ पर वो एक्टिविटीज जो है रिपोर्ट होती नजर नहीं आती। कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो या कोई मीटिंग्स हो रही हो, उनकी तस्वीरें जारी हो रही हो, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो या कोई मुश्तरका अलामिया जारी होना हो। ये एक जो बाहमी मुलाकातें होती हैं उनको मुख्तलिफ अदारों के दौरे करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ हुकाम से मुलाकातें करवाई जाती हैं, और ये सिलसिला जो जनरल आसिम मुनीर का जो अभी दौरा जारी है वो उसके दौरान भी जारी है। वो यहाँ पर पेंटागन का दौरा कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है उसका जो हेडक्वार्टर है मियामी में, वहाँ उनका दौरा स्केड्यूल है। इसी तरह जो अमेरिका में कौमी सलामती के जो हुकाम है, यहाँ पर आपको पता है एक अदारा, अलग से अदारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, जो अमेरिका की सलामती और जो बैरूनी दुनिया के जो सलामती के हवाले से जो मामला थे उसको देखती है। तो वो उसके जो आला हुकाम है जो कि व्हाइट हाउस के अंदर बैठते हैं, उनसे उनकी मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन ये तमाम तर चीजें यहाँ पर कोई ना रिपोर्ट हो रही हैं, ना इन पर कोई प्रेस रिलीज जारी हो रही है, ना कोई ट्वीट आप देखते हो रहा है। नहीं मोहसिन साहब, जिस तरह के हमारे से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ना सऊदीया से भी पैसे लिए, कतर से भी लिए, दुबई से भी लिए, और अब ये IMF की तरफ यही बढ़ रहे हैं। तो उसी का ये एक कोई हिस्सा बन रहा है कि ये जो दौरा ऐसे वक्त किया जा रहा है जबकि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, और इलेक्शन भी पाकिस्तान के लोग सारे जोड़ते हैं कि जो अमेरिका से अहकाम आते हैं उसके मुताबिक ही होते हैं, और उसी दौरान ये इन्होंने दौरा किया है। इस बारे में आप अमेरिका में बैठे हैं और अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं उनकी क्या राय है इस बारे में? अमेरिका में पाकिस्तानी जो है ना, चूंकि उनके पास इस दौरे के हवाले से कोई भी खास मालूमात मीडिया से शेयर नहीं हो रही है, और मीडिया आगे लोगों से शेयर नहीं कर रहा। लोग जानना तो चाहते हैं बहुत कुछ दौरे के हवाले से, बतौर सहाफ़ी हम भी जानना चाहते हैं इस दौरे की, जहां तक तफसीलात हैं वो हासिल की जा सकें, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया वो शेयर नहीं की जा रही। और जहां तक आपका दौरा, इसकी जो टाइमिंग की है, इसकी टाइमिंग जो है, ये दौरा कोई अचानक तय नहीं था। ये दौरे के हवाले से पिछले
तकरीबन जब से ये आर्मी चीफ बने उस वक्त से यहाँ पर क्या असराइयाँ हो रही थी कि जनरल पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं इस बारे में आपको रोशनी डालने की यहाँ क्या चेमगोई है, क्या सोच है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे? देखिए, अमेरिका जो पाकिस्तान में इलेक्शन है इसके बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है, जो अमेरिका में पाकिस्तानी रहते हैं उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, सब लोग देख रहे हैं और बड़े गौर से हर चीज को देख रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन से पहले क्या हो रहा है और इलेक्शन के हवाले से क्या होना जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं और देखना वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आया कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलता है या नहीं। अच्छा, जिस तरह के अब अमेरिका में भी इलेक्शन इन दिनों हो रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन जारी है, इसमें कहीं इमरान खान का भी जिक्र आ रहा है? देखिए, अमेरिका में जो स्टेट डिपार्टमेंट है यहाँ पर वक्तन फवक्तन जो है पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से बात होती रहती है। बिलखुसूस स्टेट डिपार्टमेंट में तकरीबन हर महीने में एक आध दफा इमरान खान का भी जिक्र आता है। हाल ही में एक जो स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें भी जिक्र आया और उस हवाले से कहा गया, एक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से या एक सवाल उठाया गया कि अमेरिका किसी खास पार्टी की हिमायत कर रहा है, तो फिर उस पर स्टेट डिपार्टमेंट के जो तर्जुमान थे उनका ये कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान में किसी सियासी जमात या किसी लीडर की जो है वो कोई हिमायत नहीं कर रहा और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। और इलेक्शंस चूंकि पाकिस्तान का एक दाखिली मामला है तो तर्जुमान का ये कहना था कि दाखिली मामलात में हम किसी पर तबसरा नहीं करते या कोई मुदाखलत नहीं करते। ये तो साबिक सदर जो अमेरिका के हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान को हिस्सा बना रहे हैं। देखिए, जो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की आप बात कर रहे हैं वो उनका वो दोबारा एक दफा फिर अमेरिका के सदर बनना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका में कानून ये है कि जैसे आपके पास बड़ी जमातें हैं, फर्ज करें पीटीआई और पीएमएलएन या पीपीपी, तो यहाँ पर आपको पार्टी का सदर का उम्मीदवार बनने से पहले अपनी पार्टी में यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और वो इलेक्शन आप बिलीव करें उतने ही तुंदो तेज और उतने ही एक्टिविटीज के साथ होते हैं जिस तरह आम इलेक्शन होते हैं। उसमें उम्मीदवार खड़े होते हैं, फर्ज करें पीटीआई है, उसमें 4 बंदे खड़े हो जाते हैं, जी मैंने आइंदा वजीर आजम का उम्मीदवार बनना, तो उनके दरमियान पूरा इलेक्शन होता है, पूरे मुल्क में उसी तरह वोटिंग होती है, सिर्फ उस पार्टी का अंदर जो वोटर्स हैं वो वोट डालते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तानी आइंदा जो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे वो किस कैंडिडेट की तरफ झुक रहे हैं, जा रहे हैं? पाकिस्तानी जो है मैं ये समझता हूँ कि उनका यहाँ पर एक्चुअली पाकिस्तानियों का झुकाव जो था, कुछ आधे पाकिस्तानियों का बाइडेन की तरफ था, आधे पाकिस्तानियों का ट्रंप की तरफ था। अमेरिका में जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो सब ट्रंप को सपोर्ट करते हैं या पसंद करते हैं। फिर कुछ पाकिस्तानी थे जो बाइडेन के बड़े सपोर्टर्स थे, लेकिन अभी जो जंग की सूरत-ए-हाल आई है, इसराइल और हमास के दरमियान जो जंग हो रही है, इस जंग की वजह से यहाँ की पाकिस्तानी और मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा डबल माइंडेड है, बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है कि किसको सपोर्ट करें, क्योंकि एक तरफ उनके यहाँ पर जो अपनी जाती सियासी तरजीहात के हवाले से वो उम्मीदवारों के प्रोग्रामों को देखते हैं, तो दूसरी तरफ वो ये देखते हैं कि जो इसराइल और गजा की सूरत-ए-हाल है उस पे यहाँ की जो सियासतदारती उम्मीदवार है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। तो वो दोनों पार्टियों के कमो बेश जो है ना मौक़िफ़ में कोई खास फर्क नहीं आता, बल्कि दोनों पार्टियों के जो सदारती उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे इसराइल की हिमायत में एक दूसरे से बर्तरी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से जो मैं आपको ये कहूँगा जो पाकिस्तानी है उनकी कुछ रिजर्वेशन भी पैदा होगी, लेकिन अमेरिका में सदारती इलेक्शन होने अभी, जैसे आज दिसंबर है, नवंबर 2024 में इलेक्शन होने, लेकिन यहाँ पे जो सदारती मुहिम है वो 1 साल पहले मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे सदारती मुहिम जो है वो जारी है और उसमें दिन ब दिन तेजी आती जा रही है। इस मुहिम में वक्त के साथ साथ बड़ी तब्दीलियां आनी है, अभी नवंबर बड़ी दूर है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कुछ वेट एंड सी की पॉलिसी पर थोड़ा सा अपनानी चाहिए और देखना चाहिए कि सियासत आप हमें ये लास्ट बात बताएं, क्या पाकिस्तान की जो इलेक्शन है ये जो 8 फरवरी को हो रहे हैं,
اس میں بھی آپ سمجھتے کو امریکہ کا ملدخل ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، امریکہ جو ہے یا ویسٹ جو ہے وہ چونکہ ایک دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو ہم مانیں یا نہ مانیں ان کے رول کو، لیکن ان کا بہرحال ایک عالمی رول ہے، ان کا ایک عالمی اثر و رسوخ بھی ہے، وہ دنیا کے ہر معاملے کو مانیٹر کرتے ہیں اور وہ ہر معاملے میں اپنا مفاد ڈھونڈتے ہیں۔ تو میں پاکستانیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ امریکہ جو ہے اس کو جہاں پہ اپنا مفاد ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنی پالیسیاں بناتا ہے۔ ہم پاکستانی جو ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو دیکھو اس وقت مفاد تھا، ہمارے ساتھ آ گیا، آج مفاد نہیں تو ہمیں چھوڑ گیا۔ کہنے کا مطلب تو ہم بھی یہی پالیسی کیوں نہیں اپناتے؟ ہم بھی جب سیاست کرتے ہیں، عالمی سیاست کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے مفاد کو، قوم کے مفاد کو پہلے رکھنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی کہ ہمارے جو قیادت ہوتی ہے، حکمران جو ہوتے ہیں، وہ اپنے مفاد پر کمپرومائز کر لیتے ہیں اور قوم کے مفاد کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ جو الیکشنز ہیں، ان میں جب ڈیبیٹ ہو تو آپ ان سے یہ پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ یہ جو بین الاقوامی ایشوز ہیں ان پر آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے۔ آپ کسی پارٹی سے بھی ہوں، امریکہ میں سوئنگ ووٹرز ہوتے ہیں، جیسے میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ہے وہ پی ٹی آئی کا کٹر سپورٹر ہے، وہ ایک پی ٹی آئی یہاں پر وہ پوچھتا جی اس ایشو پر آپ کا کیا موقف ہے، تو وہ اگر اس کا کمزور جواب دیتا ہے، وہ کٹر بندہ ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہے یا پیپلز پارٹی کا، میں امریکہ کی سیاست تو وہ سوئنگ ہو جاتا ہے، وہ اپنا مائنڈ چینج کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے نو، یا یہ تمہارا سوال جو ہے وہ مجھے اس پر میں مطمئن نہیں ہوں، یہ میرے بچوں کی، میری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، تو وہ اپنا ووٹ سوئچ کرتا ہے اور وہ سوئنگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے امریکہ میں آپ دیکھیں جو الیکشن جب ہوتے ہیں تو یہاں پہ مباحثے ہوتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہیں، اور ان ڈیبیٹس میں ہمارے پاکستان کی سیاست ہے، ابھی میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، بہت زیادہ پرسنل ذاتیات اور شخصیات پر باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں ایشوز پر کوئی کویسچن نہیں ہو رہا، اکانومی کو کوئی بندہ پوچھے کہ بلاول سے پوچھے، عمران خان سے پوچھے، نواز شریف سے پوچھے، تم اکانومی کو کیسے ٹھیک کر سکتے، تم ہیلتھ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہو، لاہور آپ کا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سموک کے حوالے سے اگر آپ دنیا میں جو ماحولیات سے ڈیل کر رہے ہیں ان سے پوچھیں، یہ ایک زہر قاتل بنا ہوا جس پر 1 کروڑ بندہ لاہور میں رہتا ہے، جو کہ دنیا کی 36 ملکوں سے بڑا آبادی کے لحاظ سے شہر ہے، اور اس میں ماحولیات کا اتنا بڑا کرائسس ہے۔ تو میں نے سیاست میں آج تک نہیں کبھی سنا کہ یار اس سموک کو کیسے دور کرنا چاہیے۔ آپ یقین کریں یہ جو ماحولیات کا امریکہ میں جو ماحولیات ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، ایک گاڑی سے نکلنے والا جو دھواں ہے نا، اس پہ یہ قوم اتنی کنسرن ہے کہ اس پر آپ کبھی فالو کریں یہاں پہ انوائرمنٹ کو، تو آپ کو حیران ہوگا کہ یار یہ لوگوں کا اتنی حد تک انٹرسٹ اس لیے ہے کہ وہ اپنے فیوچر کو دیکھتے ہیں، یہاں پر اپنی زندگی جو گزارنی ہے انہوں نے اور ان کی آنے والی نسلوں نے ان کو دیکھنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں جو سیاست ہے اس کو ایشو اورینٹڈ سیاست ہونا چاہیے، ایشوز پر فوکس کرنا چاہیے۔ ذاتیات اور شخصیات جو ہیں یہ اس پر سیاست کر کے، تنقید کر کے تو بڑا آسان ہے، ٹاک شوز میں بڑی آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں محسن ظہیر صاحب، یہاں ہمارے پینل میں یہاں موجود ہیں محمد خان لغاری صاحب، جمعیت الپاکستان کے وہ لیڈر ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ محترمہ زیبا ناز صاحب ہے جو کہ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ ہیں لاہور سے، ایم این اے کی۔ آپ ان سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کریں۔ دیکھیں میں تو ان سے، میرے لیے دونوں بہت قابل احترام ہیں اور میں نے ان کی باتیں بھی سنی ہیں، لیکن میں آنیسٹلی دیکھیں احسان صاحب، آپ کو پتا ہے میں بھی آپ کی طرح لاہور میں رہا ہوں ساری عمر، میں نے یہاں جرنلزم کی ہے، پھر میں امریکہ میں آیا، میں 20 سال سے زیادہ ہو گیا میں امریکہ میں ہوں۔ امریکہ میں رہ کے یہاں کی جو زندگی ہے، یہ یہاں پر جو معیار زندگی ہے وہ آپ کو پتہ ہے بہت فرق ہے، اس لیے بہت ساری دنیا جو ہے ایک بہتر زندگی کی تلاش کے لیے وہ جو لوگ مائیگرنٹس بنتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے بھی ہمارا دل پاکستان میں ہے،
पाकिस्तान से बाहर ज़रूर हैं लेकिन पाकिस्तान हमारे दिल में बसता है। तो जब यहाँ पे रहते हैं, यहाँ का जो ज़िंदगी और यहाँ की सियासत की अच्छी चीज़ें देखते हैं, तो आप यकीन करें हमारे दिल में यही ख्वाहिश पैदा होती है कि ये सब काम, ये अच्छी सियासत, ये इशू ओरिएंटेड सियासत, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान में भी हो। तो मैं भी इनसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आप ट्रेंड सेटर बने, रुझान साज सियासी कायदीन बने। आप जब एक दफ़ा स्मोक पे बात करना शुरू करेंगे, रोज़गार पे, हेल्थ पे वो करेंगे, और आप किसी मसले को पॉइंट आउट ना करें, सिर्फ कोई मसले की निशानदेही ना करें, साथ उसका हल भी बताएं, और अपने जो हरीफ है उसको कहें भी आप अपना तुम भी हल बताओ, इकॉनमी और स्मोक को कैसे ठीक है। तो मैं तो इनसे ये चाहूँगा कि ये बैठे हुए कि प्लीज़ ये पाकिस्तान में ऐसी सियासत आया वो पॉसिबल है, शुरू हो सकती है। मोहसिन ज़ैद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ हम पाकिस्तान में जब इकट्ठी जर्नलिज्म करते थे, आपके ख्यालात जज्बात उस वक्त इसी तरह थे जो अब हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें बहुत अच्छा वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम, थैंक यू शान भाई, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत सलाम। शुक्रिया जी। लुगारी साहब, आप बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें आपको कोई नज़र आ रहा है दंगा फसाद, लड़ाई मार कुटाई, कि अगर ये इलेक्शन इस तरह स्मूथ नहीं होते और बदर बांट की जाती है तो इसको किस तनाज़र पे आप देखते हैं? देखिए, इलेक्शन के अंदर जाकर कोई झगड़ा होगा या नहीं होगा, वो इलेक्शन की मुहिम शुरू होने पर मुनहसर है। ठीक। लेकिन अभी जो कल हुआ है डेरा इस्माइल खान के अंदर, हाँ, मैं समझता हूँ कि वो भी हमारे लिए एक अलार्म है। ठीक। कि हमारे हालात जो है वो ऐसे नहीं है कि जिन पर हम सुख का सांस ले सकें। ठीक। इसलिए हमें अपने मुल्क, अपनी कौम, और मैं मोहसिन साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तजिया किया और हमें भी बड़ी अच्छी नसीहत की। हमें भी चाहिए कि हमारा तो इस तरफ ध्यान ही कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। हमें चाहिए कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो तू तकार की सियासत न करें, बल्कि उनके यहाँ जो सियासत होनी चाहिए वो इश्यूज़ पर होनी चाहिए कि महंगाई है, महंगाई को कैसे ख़त्म करना है। एक पार्टी बताए, फिर दूसरी पार्टी बताए, फिर तीसरी पार्टी बताए। नहीं, आपको कहीं खून खराबा नजर आ रहा है, कोई लड़ाई, कोई दंगा फसाद? मैंने तो अर्ज किया कि पहले नजर आ गया, हो गया है। अच्छा, पहले हो गया है। अच्छा, इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। डेरा इस्माइल खान में 25 फौजियों का शहीद हो जाना, क्या ये हमारे लिए अलार्म? ये मौलाना फजल रहमान कह रहे थे बार बार, आपको पता है? हाँ, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये उनका इलाका है कि मुफ्ती महमूद साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस सीट से इलेक्शन हराया था, जबकि बाकी वो पूरे पाकिस्तान में जीत गए थे। और उन्होंने जिम्मेदार पाकिस्तान के मुल्तान से जो हमारे थे उन कैंडिडेट को, हामिद अली खान साहब को हराया था। तो ये लगा, तो इसका मतलब फिर इलेक्शन नहीं होंगे? मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं होंगे। ये मौलाना फजल रहमान का हल्का जो लोग वज़ीर आज़म बन के यहाँ पर आए हैं, वो ये तो नहीं कह सकते कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे या इलेक्शन नहीं होने चाहिए। उनकी ख्वाहिशात कुछ और है, अवाम की जो ख्वाहिशात हैं वो कुछ और है। अवाम ये चाहते हैं कि हमारे मसाइल का हल करने वाला कोई आए। हमने देखा 70 से लेकर अब तक मुख्तलिफ सियासी जमातें इस मुल्क के इक़्तिदार के अंदर आई हैं, किसी ने मसाइल का हल पेश नहीं किया। जिसने भी यहाँ पर सियासत की उसने कहा कि ये सारा कुछ पिछले हुक्मरान करके गए, ठीक, पिछलों पर डाल दी, अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा हो गए। तो हमें ये चाहिए कि जहाँ पर जैसे आप हजरात हैं, साफ़ी हजरात, आपको ये चाहिए, और ये जितने सियासी जमातें हैं उनके लोगों से भी ये सवाल करें जो अब बज़ाम ख़ेश यहाँ पर वज़ीर आज़म बनकर बैठे हुए या बनना चाहते हैं, उनसे ये सवाल करें कि जनाब महंगाई का आपके पास क्या हाल है? इस मुल्क में तालीम नहीं ना होने के बराबर है, और अगर है तो हमारा बच्चा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इसलिए कि उसे नौकरी नहीं मिलती। वो
در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ان کا کیا حل ہے؟ تو یہ حل میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اب آپ کے ساتھ کیونکہ یہ 3.5 سال حکمران رہے ہیں. بالکل آپ نے جو باتیں کی ہیں، اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ 3.5 سال میں عمران خان نے جو صحت کارڈ جاری کیا، جی، جو ایجوکیشن کا نظام بنایا، اور خاص طور پر یہ عبدالقادر یونیورسٹی اس کی وجہ کر وہ چنگل میں پھنسے ہوئے، وہ تو فری تعلیم دے رہے تھے، فری علاج معالجہ دے رہے ہیں، فری ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو اس کو جو انہوں نے پکڑا ہوا ہے یہ کس جرم کی پیدائش ہے؟ احسان صاحب، پہلے تو میں بھائی صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گی. انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی پارٹیاں اس بات کی آواز اٹھائیں. جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تو یہ نگران حکومت تو پکڑ کے جیلوں میں دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، کسی کو آواز اٹھانے کا حق تو ہم دے نہیں سکتے، آواز اٹھانے کی بات تو کرنی علیحدہ بات یہ وہ ہے. صرف پی ٹی آئی، باقی سب جو سن لے یہی بات میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ آواز اٹھانے والے کون سے لوگ ہوں گے، کہاں سے آئیں گے؟ جیسے کہ دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ کوئی مقدمہ ان کے اوپر بنا نہیں، تمام مقدمات ان کے اوپر خلاف گئے، لیکن پھر بھی انہیں جیل کی تنگ کوٹری میں رکھا گیا، اور پھر ان کو کھانا اور کپڑا، جس طریقے سے بھی ان کے 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، وہ ویسے بھی ان کا میسج پرویلیل تھا ان کو. لیکن ایک ہی دشمنی ہے کہ عمران خان کا ساتھی ہے. عمران خان کے ساتھی کو ہم نے کام نہیں کرنے دینا، ہم نے روٹی تو دور کی بات ہے، ہم نے میڈیسن نہیں دینے. جی بالکل ایسے ہی. پرویز الہی صاحب اس بات کا ثبوت ہے جس نے اب اپنا خون دے دیا، سمجھوتا نہیں کیا ان سے. چودھری پرویز الہی صاحب نے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی سے سمجھوتا نہیں کیا. مقدمات ہیں، پیسے لوٹنے کی، کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ سب مکاری ہے، سب جھوٹ ہے، سب ان کو صرف گھسیٹنے کا ایک بہانہ بنایا گیا ہے. مونس الہی صاحب کے اوپر انہوں نے کیس بنائے، اور کس کے اوپر انہوں نے کیس بھاگے ملک سے باہر ہیں؟ نہیں بھاگے نہیں ہیں، وہ یہاں پہ ہی ہیں، لیکن کچھ سامنے آئے تو آئے نا. جب ہے ہی کچھ نہیں ہے تو ہر بندے کو پکڑ کے جیلوں میں بھرتے جا رہے ہیں. جیلوں میں بھی تو انتظام کریں. تو الیکشن لڑیں گے آپ؟ بالکل لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے تو دیکھیں یہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کو یہ اگر بند کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو نشان نہیں دیتے، پی ٹی آئی کو منظر عام پہ نہیں آنے دیتے، تو یہ سارا الیکشن بوگز ہوگا. یہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا، کوئی تسلیم نہیں کرے گا. عوام جب اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی تو پھر کیسے الیکشن ہوں گے؟ یہ الیکشن ساری پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے نظر آتی کسی پالیسی میں. بالکل ہر بات، آپ کی پارٹی میں عوام کو نہیں دیکھا جاتا. احسان صاحب، ہماری پارٹی، آپ الیکشن ہونے دیں، رزلٹ آپ کو ملے گا. کھمبا کھڑا کر دیں گے نا، کہیں گے یہ پی ٹی آئی کا ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ دوسریت سے ووٹ ملے گا، اور پھر کامیابی اس کا مقدر بننا ہے. اور یہ جو ابھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا، آپ آج الیکشن کر کے اس کے اوپر کر لیں. ابھی یہ سروے کروا رہے ہیں نا، کتنا رزلٹ نکلا پی ٹی آئی کا. تو یہ ڈرتے ہوئے اسی وجہ سے الیکشن کی طرف نہیں آ رہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 90% ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. ہم نے ووٹ جب الیکشن، مجھے 2 منٹ بات کرنے دیں. ان کو پتا ہے کہ آج ہم نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی تو پی ٹی آئی جیتے گی، اور ہم پھر لندن واپسی جانے کے لیے بیگ تیار کریں گے. جہازیب چودھری صاحب سے ہی پوچھتے ہیں، میم جو یہ بات کر رہی ہیں، کیا پی ٹی آئی کو اس طرح ووٹ پڑے گا؟ دیکھیں میں کوئی پی ٹی آئی کا ترجمان نہیں ہوں، انسان تو ہے نا. دیکھیں میں انسان ہے، میں پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میرے منہ سے وہ نہ نکلوانا چاہیے جو آپ چاہتے ہیں. میں تو اپنی بات کروں گا نا. آپ اپنی بات کریں. دیکھیں ہم عوام دوست پارٹی پاکستان میں کسی قسم پالیٹکس کو رواج دینا چاہتے ہیں. یہ باتیں جو میرے بھائی نے بہت شاندار بات کر دی کہ بے سیاست ہونے کے لیے ہم لوگوں کو روڈ میپ دے رہے ہیں. ہم اقتدار میں آنے سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو حل دے رہے ہیں ان کے مسائل کا. ہم پاکستان میں ہونے والے الیکشن کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. ہمارے ساتھیوں نے، میرے پینل نے جو آراء دی اس کو آپ نے دیکھا، میں نے جو سوالات کیے وہ آپ نے دیکھے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میرے سوالات اور ان کے جوابات، فیصلہ عوام کا.